اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ وہ صبح نئی سی لگ رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر دھوپ روشن تھی۔ گزشتہ رات کی بارش بہت سا غبار اپنے ساتھ بہا کر لے گئی تھی۔ ہوائیں بھلے سرد تھیں، پر فضا میں حدت کے ساتھ کچھ خوشگوار سی تبدیلی بھی تھی۔ جب وہ تینوں وہاں سے جانے لگے تو مایا اس کے قریب آئی اور بولی، سن مہرو، ڈاکٹر نے تمہیں کچھ دیر میں ڈسچارج کر دینا ہے۔ بابا اور حماد اسی سلسلے میں گئے ہیں۔ باقی کچھ قانونی کارروائی اشتیاق انکل نے دیکھ لی اور ہم تمہیں یہاں سے لے کر گھر جا رہے ہیں، لیکن اس سب سے پہلے کوئی تم سے ملنا چاہتا ہے اور تم سے ملنے کے لیے منتظر باہر کھڑا ہے۔ میں ابھی باہر جاؤں گی تو وہ اندر آئے گا، اوکے؟ باقی تفصیلات میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ مایا بڑے پرجوش اور خوشگوار انداز میں یہ سب کہہ کر تیزی سے کمرے سے باہر چلے گئی۔ مہرو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کون تھا جو اس سے ملنے کا منتظر تھا، جس کے بارے میں مایا نے اسے یوں چہکتے ہوئے بتایا تھا؟ اس نے اپنی نظریں دروازے پر گاڑ لیں۔ ایک خوش شکل، خوش لباس اور خوش مزاج نوجوان کمرے میں تیزی سے داخل ہوا۔ وہ تھوڑا بوکھلایا ہوا تھا۔ آتے ہی بولا، ہائے، کیسی ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ پھر اپنی جیکٹ ٹھیک کرتے ہوئے وہ مہرو کی جانب بڑھا اور پھولوں کا گلدستہ مہرو کی طرف بڑھاتے ہوئے ذرا ہچکچا کے بولا، یہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ آپ کی پسند کے پھول تو مجھے نہیں معلوم، اس لیے اپنی پسند کے لے آیا ہوں میں۔ امید ہے آپ کو پسند آئیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے خود ہی وہ پھول بیڈ کے قریب رکھی میز پر رکھ دیے۔ مہرو حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی اور بولی، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو… وہ مہرو کی بات کاٹتے ہوئے بولا، شادی میں دیکھا ہوگا آپ نے مجھے، یاد آیا آپ کو؟ حماد بھائی میرے بہنوئی ہیں اور مایا بھابھی میری بھابھی ہیں۔ آپ ان کی پھوپھی زاد ہیں نا، جو حال ہی میں امریکہ سے آئی ہیں؟ مایا بھابھی نے بتایا کہ آپ نے انتہائی تناؤ کا شکار ہو کر خودکشی کی کوشش کی۔ اس کا لہجہ جو کہ پہلے بوکھلایا ہوا تھا، اب اس میں ٹھہراؤ آنے لگا۔ وہ مزید بولا، دیکھیں، ہم سب زندگی میں کبھی نہ کبھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ساری زندگی ایسے ہی چلے گی، کیونکہ ساری زندگی ایسی نہیں چلتی۔ مہرو حیرت سے مسلسل اس کا منہ دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک ڈبہ نکالا اور مہرو کے پاس رکھا اور بولا، وہ میں پہلی بار آپ سے ملنے آیا تھا تو سوچا خالی ہاتھ نہ جاؤں، تو یہ آپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ۔ مہرو نے ڈبے کی طرف دیکھا۔ وہ موبائل فون کا ڈبہ تھا۔ وہ آدمی پھر سے بولا، وہ مایا بھابھی نے بتایا تھا کہ آپ کا فون کھو گیا اور آپ نے دوبارہ لیا ہی نہیں ابھی تک، تو میں نے سوچا… ویسے اس کی پیکنگ کھول دی تھی میں نے تاکہ اپنا نمبر اس میں محفوظ کر سکوں۔ مہرو کچھ کہنے ہی والی تھی کہ مایا کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، سائم بابا آ رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ شخص پھر سے بوکھلا گیا اور جلدی جلدی بولا، اچھا مہروش، میں آپ کو کال کروں گا، ابھی چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے باہر چلا گیا۔ مایا مسکراتی ہوئی مہرو کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں منظور اور حماد بھی آ گئے۔ مایا نے چپکے سے فون کا ڈبہ ان سے چھپا لیا۔ مہرو کو ہسپتال سے چھٹی مل گئی اور وہ گھر چلی گئی۔ سب کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا، اس کا خیال رکھا جا رہا تھا۔ حماد کی بیوی بھی اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ منظور نے مہرو کو نیچے کے کمرے میں رہنے کو کہا، لیکن مہرو اصرار کر کے اسی پرانے والے کمرے میں آ گئی۔